ہوگا کہ انوائرمنٹل سائیکالوجی دراصل ہے کیا سبجیکٹ اور اس کے اندر ہم کیا چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کیجئے کہ آپ کے پاس کاغذ اور پینسلز وغیرہ ہینڈی ہے. اگر آپ سب کے پاس کاغذ اور پینسلز وغیرہ ہینڈی ہیں تو میں آپ کو اس سلائڈ کی طرف لے کے جانا چاہوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. دراصل میں آپ کو چند تصاویر دکھانا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ تصاویر دیکھنے کے بعد اپنے امپریشنز نوٹ کیجئے اس اسٹرکچر کے مطابق جیسا کہ آپ اس سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں. اسٹوڈنٹ سلائڈ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 2 کالمس بنے ہوئے ہیں. کالم نمبر 1 از ٹائٹلڈ ایز پکچر اور یہاں پر ہم نے پکچر 1, 2, 3 اور 4 کے حساب سے روز بنائی ہوئی ہے اور ان روز میں پکچر نمبر کے آگے آپ نے ایگزیکٹلی اپنی فیلنگس بتانی ہے کہ کیا آپ اس تصویر کو دیکھ کر آپ نے پلیزنٹ محسوس کیا یا آپ نے ان پلیزنٹ محسوس کیا. آپ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے اس تصویر کو دیکھنے کے بعد اس کو پسند کیا یا ناپسند کیا, اور صرف آپ کو اتنا ہی لکھنا ہے. کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ ویری گڈ. آئیے اب تصاویر کو دیکھتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, تصاویر آپ نے دیکھی, آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ تصاویر لاہور شہر کی تصاویر ہیں جو مختلف اوقات میں کھینچی گئیں. دراصل ہم نے 1947 سے لے کر آج کل کے ٹائم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ان 4 حصوں کے مطابق لاہور کی تصاویر کھینچی گئیں اور یہ تصاویر آپ کو پریزنٹ کی گئیں. آپ نے کچھ چیزیں نوٹس کی ہوں گی نیچرلی ان تصاویر کے اندر. سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ تصویر نمبر 1 کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ کیا آپ نے پلیزنٹ محسوس کیا یا آپ نے ان پلیزنٹ محسوس کیا؟ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ اس تصویر میں آپ نے کیا چیزیں نوٹ کی. جی ہاں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تصویر دیکھنے میں بہت پرانی تصویر معلوم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس تصویر کے اندر جو انوائرمنٹل کنٹینٹ ہے اس کے اندر آبجیکٹس بہت کم ہیں. مثال کے طور پر آپ کو چند چیزیں نظر آئی ہوں گی اور چند لوگ نظر آئے ہوں گے. آن دی اوور آل آپ کو شاید محسوس ہوا ہو کہ ماحول بہت پلیزنٹ ہے, بہت کام ہے اور بہت خوبصورت ہے. چند لوگ ہونے کی وجہ سے شاید لوگوں کے آپس میں ریلیشن شپس بھی اچھے ہیں اور یہ ایک جنرلی سکون کا ماحول ہے. اسٹوڈنٹس, جیسے ہی آپ نے تصویر نمبر 2 کو دیکھا ہوگا آپ نے اپنی فیلنگس نوٹ کی ہوں گی کہ آپ کو پلیزنٹ محسوس ہوا یا ان پلیزنٹ محسوس ہوا, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے نوٹس کیا ہوگا تصویر نمبر 1 سے جب ہم تصویر نمبر 2 پہ آئے تو انوائرمنٹل کنٹینٹ یہاں پر تھوڑا سا شاید زیادہ ہو گیا ہو. یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تصویر کے اندر آبجیکٹس کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی اور لوگوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ ہو گئی. شاید آپ کو فیلنگز آف ایکسائٹمنٹ محسوس ہوئی ہوں یا شاید آپ کو فیلنگز آف وارمتھ محسوس ہوئی ہوں. سو آن دا اوور آل وی کین سے دیٹ دس واز اے پلیزنٹ پکچر. اسٹوڈنٹس, جب ہم تصویر نمبر 3 کی طرف آئے تو تصویر نمبر 3 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آبجیکٹس کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی. آبجیکٹ سے میرا مطلب ہے کہ مختلف چیزیں اس تصویر میں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. مثال کے طور پر موٹر وہیکلس, سواری کرنے کی چیزیں, اس کے علاوہ شاپس یا لوگوں کی تعداد, ساری چیزیں آہستہ آہستہ کافی زیادہ بڑھ گئیں. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ پاپولیشن بھی ذرا زیادہ ہو گئی. کیا آپ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد بھی پلیزنٹ محسوس کر رہے ہیں یا ان پلیزنٹ محسوس کر رہے ہیں؟ شاید آپ ابھی تک ایکسائٹڈ فیل کر رہے ہوں یا شاید آپ کو یہ محسوس ہوا کہ لوگوں کی تعداد تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے شاید اوور آل امپیکٹ اتنا زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے. اور فائنلی جب ہم تصویر نمبر 4 کی طرف آئے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آبجیکٹس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شاید آپ نے امیجن کیا ہو کہ بہت زیادہ انوائرمنٹ کے اندر پولیوشن ہو سکتی ہے. گو کہ آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے اعصاب کچھ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ ہم اپنی تصویر کو مکمل کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں اویلیبل نہیں ہوتیں, جن سینسز کے ذریعے ہم ان تصویروں کو پرسیو نہیں کر سکتے, ہم ان کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. So probably we would have imagined that there might be a lot of pollution and noise in that environment because there are so many different objects and because the number of people have increased so many folds. اور شاید